أمته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، مصلیان کرام، سب سے پہلے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ آپ نے تراویح کے اندر آج قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ اسی جگہ مکمل قرآن کریم تراویح میں اور نماز میں پڑھا گیا۔ آپ حضرات سنیں، قرآن کریم پڑھنے کا جیسا ثواب ہے، سننے کا بھی اسی طرح کا ثواب ہے۔ تو پڑھنے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، سننے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، اور پڑھنے والے تو بہت زیادہ قابل اعزاز و اکرام ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے محراب میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کریم کو سنانا یہ کوئی آسان اور معمولی بات نہیں۔ آپ میں ہم میں بہت سے لوگوں کو بہت سی صورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن اگر کبھی نماز پڑھانے کا موقع آ جائے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ صورت ہم ہر دن اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ذہن پر ایک بوجھ سوار ہو جاتا ہے۔ آپ کے حافظ صاحب عزیزم مولوی فرحان سلمہ یہ 6-7 مہینے میں پورے سال کا دارالعلوم دیوبند میں کورس پورا کیے۔ خارج میں بھی بہت ساری محنتیں انہوں نے کی، اور اسی سال انہوں نے ایک سفر نامہ بھی لکھا، جس سفر نامہ میں چند صفحات کے علاوہ وہ ایک تاریخی ذخیرہ ہے، اور گھر آ کر 3 دن بھی آرام نہیں کیے اور آپ کو قرآن سنانا شروع کر دیے۔ تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے اس کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے سنانے والے تو بہت زیادہ قابل اعزاز و اکرام ہوتے ہیں۔ ہر حافظ صاحب کے اسی طرح کے کچھ حالات ہوتے ہیں، ان کا قرآن سنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور سننے والے بھی اس زمانے میں بہت قابل قدر ہیں کہ آج فرائض اور جماعت 5 وقتہ نماز میں بھی لوگ حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ 1000 طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، ٹھکائیاں ہو رہی ہیں، بلڈوزر ہمارے گھروں پر چلائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں، کوئی رجوع اللہ اللہ کی طرف رغبت نہیں ہے۔ اس زمانے میں 20 رکعت تراویح پابندی سے پڑھنا، قرآن سننا، یہ واقعتاً اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، مگر خاص طور سے 3 حدیثیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھ لے تو ان کا گزشتہ سب گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، اور ثواب کی نیت ہو، اخلاص ہو، لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے نہیں، اس لیے نہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو سماج میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، بلکہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ کا فریضہ ہے
جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زبانی کہ ان کے گزشتہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، فضائل رمضان، فضائل اعمال میں بھی آپ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں صرف افطار کے وقت ہر دن 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جن کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے۔ جہنم جس پر واجب ہو چکی ہے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسے 10 لاکھ لوگوں کی ہر دن افطار کے وقت مغفرت ہوتی ہے۔ اور پھر آخری جو رمضان ہوگا عید کی رات، اس دن افطار کے وقت اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی جتنے لوگوں کی اس پورے مہینے میں مغفرت ہوئی ہے۔ اب جوڑ لیجئے، اگر 29 دن میں 10 لاکھ جوڑیں گے کتنے ہو جائیں گے؟ اور پھر آخری رمضان کو عید کی رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی جتنے لوگوں کی پورے مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی ہے کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ رحمتوں مغفرت والا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے بد دعا کی، جبریل امین نے آمین کہی، یا آپ نے آمین کہی جب جبریل امین نے بد دعا کی، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو اس لیے کہ اتنی مغفرت عام ہے پھر بھی کوئی مغفرت نہ کرا سکے تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس مبارک مہینے کے روزوں کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام کرے یعنی تراویح کی نماز پڑھے، اور چاروں امام اور جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، تو جو آدمی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھے اس کے لیے بھی وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر روزوں سے مغفرت ہو گئی ہے تو پھر تراویح ان کے درجات کے اضافے کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ تراویح کی 20 رکعت نماز پورے مہینے میں پڑھنے کی، یہ دو الگ الگ سنت ہے۔ ایک سنت ہے کہ تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنا، چاہے پڑھے یا سنے، اور ایک سنت ہے پورے مہینے میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا۔ ان دونوں میں سے دوسری سنت زیادہ اہم ہے، لہذا آج آپ کا قرآن مکمل ہوا، ایک سنت پر عمل ہوا پہلی والی سنت پر، جو دوسری سنت ہے جو زیادہ اہم ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ابھی جو 12 دن تقریباً یا 11 دن باقی ہیں، ان ایام میں بھی تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم ختم قرآن کر کے ختم تراویح کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے اور ہم سوچیں کہ چلو اب جو ہے ایک کام سے ہم فارغ ہو گئے۔ یقیناً ایک اہم کام سے آپ فارغ ہو گئے، ایک سنت پر آپ کا عمل ہو گیا، لیکن اس سے اہم سنت ابھی باقی ہے۔ یہ پورے مہینے میں اس کی پابندی کے ساتھ جو ہے اہتمام کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایک تو پورے مہینے روزے رکھنے کی فضیلت، پورے مہینے میں تراویح کی فضیلت، اور آپ نے فرمایا صرف ایک رات شب قدر کی جو آدمی عبادت کر لے تو اس آدمی کے لیے بھی گزشتہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے تقریباً 83 سال بنتے۔ اس مجمع میں میں سمجھتا ہوں کوئی ہمارے مربی ایسے نہیں ہوں گے جن کی عمر 83 سال تک پہنچ گئی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اس وقت کہ 83 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ تو ایک رات میں ایک زندگی کا اس کو گویا کہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سائنس کتنی ترقی کی، 6 مہینے کی مسافت 2 گھنٹے میں ہوائی جہاز میں آپ طے کر سکتے ہیں، مگر ابھی تک اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ اتنی تیز رفتار کوئی سواری ملے
کہ 83 سال ایک رات میں آدمی طے کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات اتنی عظیم رات دی کہ اس ایک رات میں 83 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینے سے زیادہ جو ہے عبادت کا آدمی کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گویا کہ لکڑی اور کاٹھ یہ سونے کے دام پر جو ہے بک رہا ہے۔ اگر ایک کمپنی بہادر گنج میں آ کر اعلان کر دے کہ آج کی رات میں ہم لکڑی اور کاٹھ جو ہے سونے کے دام پر خریدیں گے، اور بس آج ہی کی رات، تو ہم اپنے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بھی کھول کر توڑ کر لے جا کر بیچ دیں گے کہ آج بھائی یہ ہماری لکڑی سونے کے دام میں بک رہی ہے۔ ہم بانس کا، بیڑا کا جو ہے ٹین کا دروازہ لگا لیں گے، ٹین کی، اور جو ہے بیڑا کی، بانس کی کھڑکی لگا لیں گے، لیکن اتنی قیمت کل کہاں ملے گی؟ لیکن اللہ کے طرف سے اعلان ہے کہ اس ایک رات میں جو ہے اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اجر جو ہے آدمی کو ملتا ہے۔ اللہ کے مقدس فرشتے زمین پر جو ہے عبادت کرنے والوں پر سلامتی نازل کرنے کے لیے خاص طور سے اترتے ہیں، اور یہ باتیں قرآن کریم سورہ انا انزلنا میں ہیں۔ اس کا کوئی آدمی انکار کرے، اس کے بارے شبہ کرے، تو ان کا ایمان خطرے میں۔ اتنی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں دی، اور زیادہ امید ہے کہ وہ رات آخری عشرے میں آتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے وہ رات گزر بھی گئی ہو، لیکن زیادہ امید آخری عشرے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، دوسرے کا بھی فرمایا، پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی وہ رات ابھی تک ملی نہیں، اس لیے جس کو وہ رات چاہیے وہ تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ چنانچہ تیسرے عشرے میں وہ رات آئی، اور آپ نے اس کی علامت بھی بتائی تھی کہ جو ہے مجھے علامت بتائی گئی ہے کہ اس رات میں بارش ہوگی، اور میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ پر سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ 21 کی رات، اس مرتبہ 21 کی رات میں شب قدر ہوئی، اور مسجد کی چھت جو ہے کچی تھی، پانی ٹپکا، اور صحابہ فرماتے ہم نے آپ کی پیشانی میں پانی اور مٹی کا یعنی کیچڑ کا اثر دیکھا۔ اور اس کے بعد آپ ہمیشہ آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ کا جو اعتکاف ہے یہ اصل میں شب قدر کی تلاش کے لیے، چونکہ شب قدر اسی عشرہ میں ہونے کی زیادہ امید ہے، اور آخری عشرے میں بھی زیادہ امید ہے طاق راتوں کی، 21، 23، 25، 27، 29، اور ان 5 راتوں میں بھی زیادہ امید ہے 27 کی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 27 کی عبادت کر لو شب قدر مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ عبادت تو ہمیشہ کرنی ہے، مگر کچھ نہ ہو سکے تو آخری عشرے کی، وہ بھی نہ ہو سکے تو آخری عشرے کی تمام 5 طاق راتوں کی، اور کوئی اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو 27 ہی کی شب میں کم از کم کر لے۔ شب قدر کی تلاش میں اگر عبادت کرے گا اور شب قدر نہ بھی ملے تو اس نیت کی وجہ سے، شب قدر کی تلاش کی نیت کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو بہرحال تو اسی لیے اعتکاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا۔ پوری زندگی آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرمائے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں ایک بھی آدمی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا، مسجد خالی رہ گئی، تو سنت چھوڑنے کا وبال پورے گاؤں والوں پر ہوگا، اور اگر 1-2 آدمی بھی اعتکاف کر لیے تو سب سے وبال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسجد میں آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، 1-2 آدمی کو تیار کرنا چاہیے، اور ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اعتکاف کریں، تاکہ پورے محلے اور گاؤں والوں سے یہ سنت کو چھوڑنے کا وبال جو ہے دور ہو۔ تو بہرحال وہ عظیم رات جو ہے آخری عشرے کی جو آ رہی ہے وہ بہت عظیم رات ہے۔ اس لیے یہ جو رمضان کا مہینہ جوں جوں گزر رہا ہے، اس کی عظمت بڑھ رہی ہے، اس کا تقدس، اس کی برکت، اس کی رحمت بڑھ رہی ہے۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چلو شروع میں تراویح پڑھ لو، شروع میں تھوڑا سا جو ہے چست رہتے ہیں، بعد میں سستی آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ورنہ ہمارے اکابر اللہ والے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جوں جوں رمضان گزرتا ہے ان کی عبادت بڑھتی ہے،
ان کی چستی اور ان کا اہتمام بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ جو چند راتیں رہ گئی ہیں ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، خاص طور سے آخری عشرے کا اہتمام سے عبادت کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو ہم اپنے اکابر اسلاف کے خانقاہ میں جا کر جو ہے آخری عشرہ گزاریں، اس لیے کہ رمضان کا اصل لطف ہم تو بزرگوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر دن بھر ذکر و اذکار، تعلیم وغیرہ کا نظام رہتا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رمضان کیسے گزرا۔ الحمدللہ آپ کے قریب میں دارالعلوم بہادر گنج میں ہمارے علاقے کے بہت ہی مقدس بزرگ حضرت اقدس مولانا انوار عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت کا اعتکاف ہوتا ہے آخری عشرے کا، آپ حضرات کے لیے بہت قریب ہے، جانا چاہیے، مکمل عشرہ کے لیے جانا چاہیے، ورنہ کم سے کم 24 گھنٹہ کے لیے جا کے دیکھنا تو چاہیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر روزے کا، رمضان کا کیا مزہ ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان کی بھی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ دوسری بات جو اس موضوع سے ہٹ کر ہے، آپ حضرات جمع ہیں، پھر معلوم نہیں کب ملاقات ہو اور کب اتنے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں، چونکہ ہماری مسجدیں تو جمعہ ہی کو بھرتی ہیں، بقیہ جو ہے ہمارے مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں فجر کی نماز میں امام صاحب مؤذن صاحب ہی ہوتے ہیں، یہ بیچارہ محراب خالی ہی رہتا ہے، 3 آدمی ہوں گے تب نہ امام صاحب آگے بڑھیں گے۔ فجر کی نماز بہت سی مسجدوں میں امام صاحب ترس جاتے ہیں کہ محراب میں کھڑا ہونے کا کبھی موقع مل جائے، 3 آدمی ہوتے ہی نہیں۔ یہ آج ہمارے حالات ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کی کیا ضرورت، آپ سب جانتے ہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں، شروع ہو چکی ہیں، تو اب ہم کو اشکال ہوتا ہے کیوں کہہ رہے ہیں، مگر آپ سنجیدگی سے جوڑیے، تھوڑا سا ہم بالکل نیوٹرل ہو کر سوچیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو کوئی آتے ہی نہیں ہو اذان کی آواز سن کر، وہی امام صاحب، وہی مؤذن صاحب جو اذان دے رہے ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں، تو کیوں اذان دے کے ہم کو ہماری نیند خراب کرتے ہو؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ ایمانداری سے، اگر سنجیدگی سے نیوٹرل ہو کر سوچیں گے تو ان کی بات اتنی غیر معقول نہیں کہ جو ہے وہ بالکل غیر معقول بات کر دے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ان کی نفرت ہے اور ہماری آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب باتوں کے ساتھ ایک انصاف والی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے RSS کے لوگ تو مسجدوں کو جھانک جھانک کر فجر میں دیکھ کر گئے کہ نہیں ہے آدمی، کیوں تم لوگ جو ہے اتنا پکار رہے ہو؟ آج سعودی عرب ہی میں آپ چلے جائیے، جتنی برائیاں ہوں وہاں پر، لیکن اذان ہوتی ہے تو اذان بامعنی لگتا ہے۔ ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر دھڑا دھڑ دکانیں بند ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، جماعت میں جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں، مسجد پہنچ رہے ہیں۔ اذان تو یہ حی علی الصلاۃ کا تو یہی مطلب ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ اس اعلان پر ہم آئیں بھی، یہ یاد رکھیے اللہ کی طرف سے جو نعمت بندوں کو ملتی ہے، جب اس نعمت کی بندے ناقدری کرتے ہیں تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس ملک میں جس آزادی کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے دن تک ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہوتی رہی، ایسا بھی ہوا کہ پورا گاؤں غیر مسلموں کا ہے، ایک محلہ مسلمان کا ہے، وہاں لاؤڈ اسپیکر پر ہر دن اذان ہو رہی ہے، مگر کسی نے کوئی اشکال نہیں کیا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ملی، مگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ اب اس لیے گھنٹی بج رہی ہے کہ نعمت چھینیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم بلا وجہ ان کی شکایت کرتے ہیں۔ قرآن حدیث ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بادشاہوں کا مالک میں ہوں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں۔ قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کا دل میرے جو ہے ہاتھ میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ ان العباد اذا اطاعونی، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمۃ والرأفۃ،
تو ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ہم ہمدردی پیدا کر دیتے ہیں، شفقت پیدا کر دیتے ہیں، مہربانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالنِّقْمَةِ وَالسُّخْطَةِ، تو ہم ان کے بادشاہوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں، چڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ حکمراں پبلک کو بہت دردناک سزا جو ہے اور عذاب دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں سرکاری زمین ہے اسی لیے ہم بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ بھئی زمین سرکار کی ہے تو یہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو سرکاری ہے۔ تم زمین کو اپنی سمجھ رہے ہو، بے جان چیز کو، اور وہ بیچارے غریب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تمہارے دل میں کیوں ہمدردی نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ من جانب اللہ ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی، وہ نفرت والا کام کرتے ہیں۔ ورنہ ان کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ ان کو جانا ہے ایک دن، ان کو بھی جواب دینا ہے، یہ عقیدہ وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب مظالم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے برے اعمال کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، اپنے آپ کو بادشاہوں کو بد دعا کرنے میں مشغول مت کرو کہ جو ہے یہ پارٹی خراب ہے، یہ حکومت خراب ہے، یہ ظالم حکومت ہے، یہ فلاں ظالم سی ایم بن گیا، فلاں ظالم پی ایم بن گیا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت اور اپنا ٹائم جو ہے ضائع مت کرو۔ ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں اور گریہ زاری میں مشغول کرو، خوب اللہ کو یاد کرو۔ نماز اللہ نے اس لیے قائم کرنے کا حکم دیا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز مجھے یاد کرنے کے لیے قائم کرو۔ لہذا جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو اور گریہ زاری کرو، رونا دھونا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کئی اکفیکم، پھر میں سب کام بنا دوں گا، تمہاری کفایت میں کروں گا، ایسے لوگوں کے ذریعہ تم کو فائدہ پہنچوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگ بہت سنتے ہیں آسام کی خبر، اب تو ہر جگہ کی خبر آنے لگی، ورنہ آسام کی خبر بہت پہلے سے آ رہی ہے کہ جو ہے پورا علاقہ جو ہے یعنی بالکل خالی کر دیا گیا، لوگوں کے مکانات توڑ دیے گئے۔ یہ سب خبریں بہت دنوں سے آ رہی ہیں، لیکن ایک علاقے میں جو ہے اسی طرح سے ہوا، وہ لوگ بہت گریہ زاری اللہ کے سامنے کیے، مسجد میں کیے۔ ابھی چند مہینے پہلے وہاں بی جے پی حکومت ہے، وہاں کے تمام لوگوں کو پٹا مل گیا زمین کا، سب کو زمین دیا سرکار نے لکھ کر کہ یہ تمہارے لیے، تم بسو یہاں پر۔ ایک جگہ جو ہے کانگریس کی بہت دنوں تک حکومت رہی، ابھی تک کبھی کسی کو پٹا نہیں ملا، ابھی کچھ ایک علاقے میں پٹا ملا، وہ گریہ زاری کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قلم والوں کا دل جو ہے اللہ کے قبضے میں، اللہ کس سے کہاں کام کرا لے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس مبارک مہینے میں خوب اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، خوب رونا دھونا کریں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اسباب نہیں، لاٹھی بھی گھر میں نہیں، اسباب ہونے سے نا مقابلہ کریں گے۔ اگر لاٹھی ہے تو بھائی کو مارنے کے لیے، لاٹھی ہے تو کتا بھگانے کے لیے، دشمن کے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے یہی تدبیر ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آپ جب دیکھتے تھے کہ ظاہری تدبیر کارگر نہیں ہے، غزوہ بدر میں 313 صحابہ ہیں اور کوئی ہتھیار اسباب نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں صرف ڈھیلا ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں، تو آپ نے اس وقت اللہ کے سامنے کس قدر گریہ زاری کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ حسبک الآن، ابھی آپ کے اتنا کافی ہے، آپ نے بہت گریہ زاری کر لیا۔ حضرت ابو بکر کو یقین ہو گیا کہ آپ کی گریہ زاری اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اس وقت ان حالات میں گریہ زاری ہمیں کرنی چاہیے اور امت پر، قوم پر محنت کرنی چاہیے۔ ہم قوم کے سمجھدار لوگ ہیں،
بہت مرتبہ لوگ کہتے ہیں کتنی دعائیں ہوتی ہیں حرم میں، کہاں کہاں خانقاہوں میں، بزرگان دین دعا قبول نہیں ہوتی. اب وہ بزرگان دین کہاں رہے؟ پہلے زمانے کے بزرگان دین ہاتھ اٹھاتے تھے، بارش برس جاتی تھی. اس زمانے میں اتنا گڑ گڑاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو اب بزرگوں ہی پر اشکال ہم کرتے ہیں. بات یہ نہیں، آپ خود عقل مندی سے سوچئے. ایک ماسٹر صاحب نے ایک مرتبہ کہا تو ان سے اللہ نے اس وقت ذہن میں ڈالا. میں نے کہا اچھا ماسٹر صاحب، آپ کے کلاس میں اگر ایک طالب علم آپ کی شان میں گستاخی کرے، آپ کو گالی دے دیا، اب آپ کو ناراضگی ہو گئی، آپ نے کہا کہ چلو چاہے نوکری چلے جائیں مگر میں اس کلاس میں پڑھانے نہیں جاؤں گا. اب پڑھانے نہیں جا رہے ہیں. اب تمام طلباء آ کے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ سر معاف کر دیجیے، اور جو ہے انہوں نے ایسی گستاخی آپ کے شان میں کی، ہم لوگوں نے تو نہیں کیا. تو کیا آپ ان لوگوں کے جو گستاخی نہیں کیے تھے ان کے معافی مانگنے سے معاف کریں گے، یا اسی صورت میں آپ معاف کریں گے جب گستاخی کرنے والا بھی آ کے معافی مانگے اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہے وہ آ کے سفارش کرے کہ وہ بھی آ کے معافی مانگیں کہ سر معاف کر دیجیے، اور دوسرے ساتھی کہے سر آپ ہی کا بیٹا ہے، بچہ ہے، غلطی کر دیا، سر معاف کر دیے، تو آپ بالکل معاف کر دیں. کہاں بالکل یہی طریقہ ہے. لیکن وہ گستاخی کرنے والا معافی نہیں مانگتا ہے. تو اب دوسرے ساتھیوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان کو تیار کرے کہ یار تم نے جو ہے سر کو ناراض کر دیا، تمہاری وجہ سے ہم سب کا نقصان ہے، اس لیے تم چلو معافی مانگو. سب ساتھی ان کو یہی کہیں گے. بالکل ابھی یہی حال ہے. جن کی وجہ سے عذاب نازل ہو رہا ہے، جو جوا میں، نشے میں، شراب میں بالکل جو ہے ہر وقت پڑے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے عذاب نازل ہو رہا ہے. اب اللہ والے چاہے جتنا روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آئے؟ ہاں، ان کو ہم لا کے اللہ کے سامنے کھڑے کر دیں اور پھر ہم اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ معاف کر دیے، تو جو ہے ایک سیکنڈ میں اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اسی لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے سامنے رونا دھونا کریں، اور یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں پہنچ رہے ہیں ان کا ہاتھ پاؤں پکڑ کر جو ہے ان کو سمجھا بجھا کر اللہ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیں. بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ اللہ سے دور ہے، اسی لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی کا ان کو احساس نہیں. جب آپ قریب کر دیں گے، لا کے کھڑا کر دیں گے، تو وہ منٹوں میں ہو سکتا ہے ولایت کے مقام میں پہنچ جائے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے جو ہے واقعہ سنایا تھا، لمبا واقعہ، بس مختصر بول کر میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں کہ حضرت جو ہے ایک مرتبہ گئے، ایک شرابی کی تشکیل کی، شراب میں بالکل شرابور تھا، بہت مشکل سے ان کو لائے. 2 دن کے بعد جو ہے حضرت نے فرمایا کہ رات میں اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کنارے میں ایک آدمی گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے. اور میری آنکھ کھلی، دیکھا تو میں دیکھا کہ وہاں انوار کی بارش برس رہی. تو میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ کر ان کے پیچھے جا کے ہاتھ اٹھا لیا کہ اللہ جو رحمت کی بارش ان پر برس رہی ہے، 2-4 قطرہ مجھ پر بھی ڈال دے. اتنی بڑی عظیم شخصیت، وہ جو ہے جو 2 دن پہلے شرابی تھا، ان پر ایسی رحمت کی بارش اللہ کی ہو رہی ہے کہ ان کو بھی اپنی آنکھوں سے احساس ہوا. انہوں نے یہ دعا کی کہ 2-4 قطرہ مجھ پر بھی ڈال دو. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہم پر یہ ذمہ داری آئی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی بھی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور شب قدر کی مقبول عبادت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.